اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے جو کچھ شروع کی ہوئی ہے وہ ہے الاربعین فی فضائل النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس میں میری آپ لوگوں کے ساتھ تیسری کلاس ہے۔ اس میں پہلا جو اربعین میں پہلی فصل ہم نے پڑھ لی، فصل کی بیانی فضیلتی نسبی و طہارتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب اور زمانہ جاہلیت کی علائشوں سے پاک ہونے کا بیان، یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا۔ اس میں ٹوٹل 12 احادیث مبارکہ تھی اور سارے کا جو مضمون تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب اور نسب کے پاک ہونے پر تھا۔ آج جو ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ہے فصل فی کونہ خیر الخلق نفسا و بیتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی شرف و کمال اور حسب و نسب کی فضیلت کا بیان۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے آپ کی حسبی اور نسبی، اس فضیلت پر ہم بات کرنے لگے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک لفظ میں نے بولا ہے حسب اور اسی طرح ایک لفظ ہے نسب۔ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے؟ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں حسب، سین کے اوپر آپ ضبط سے پڑھ سکتے ہیں حسب، یا پھر آپ یہاں پر بھی جزم لے سکتے ہیں، ساکن کر دیں گے، حسب کر لیں گے۔ تیسرا، آپ اس کو ہٹا کر یہاں زیر لے آئیں گے، حسب یا حسبہ، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو لفظ ہے پراپر وہ ہے سین کے اوپر ضبط، حسب۔ حسب خاندان کو کہتے ہیں، اور ایسا خاندان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ کا والدہ کی طرف، جسے آپ نان کا خاندان کہتے ہیں، اس پر بات ہے۔ جب ہم بات کریں گے حسب کی، سین کے اوپر جزم لے آئیں گے تو وہ ہو جائے گا مطابقت رکھنے کے لیے بمطابق بمواجب، اور جو تیسرا حسب ہے یا حسبہ ہے وہ ایک ایسا دفتر کو کہتے ہیں جس پر گننے کا، جس میں گننے کا عمل ہوتا رہتا ہے، وہ ہے۔ تو ہمارا آج کا لفظ ہے حسب، سین کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، یہاں یہ دن میں رکھنا۔ اور اسی طرح نسب پر بھی سین کے اوپر زبر آئے گی۔ آج کی پہلی حدیث مبارکہ، آج کا ٹاپک جو ہے اس میں ہم 2-3 چیزوں پر بھی بات کریں گے، اور آج اسپیشلی جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع بھی ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ پہلی حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی، ان ابی ہریرہ ابن ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا، بعثت مجھے مبعوث فرمایا گیا، مجھے بھیجا گیا، کب؟ من خیر قرون بنی آدم، نوع انسانی میں سے جو بہترین زمانہ تھا اسوی، قرنن فقرنن، زمانوں پر زمانے گزرتے گئے، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ مجھے اس زمانے میں رکھا گیا، مجھے اس زمانے میں میری پیدائش ہوئی، میں اس زمانے میں متولد ہوا، اس زمانے میں مجھے مبعوث کیا گیا جو جہاں میں اب موجود ہوں۔ اچھا، یہاں پر بھی میرا ایک کویسچن ہے، زمانہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے یہاں پہلے یہ بات سنی ہوگی، اسی کلاس میں پہلے بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، حدیث قدسی بھی، کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو گالی نہ دو۔ اچھا، کیوں زمانے کو گالی نہ دو؟ اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ زمانہ کون سا ہے اور یہ زمانہ کون سا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں جو میں نے تحقیق کی اس میں 3 لفظ ایسے ملے جس میں اللہ پاک نے زمانے کا لفظ استعمال کیا، زمانے کا معنی استعمال کیا۔ ایک اس میں لفظ تھا دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ہم نے انسان کو اس حال میں بھی رکھا ہے جب تو وہ شے کوئی نہیں تھا، تو پھر دہر کسی زمانے کو تو کہتے ہیں۔ دوسرا، اللہ پاک نے سورۃ العصر میں فرما دیا
والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں۔ اللہ نے زمانے کے لیے عصر بھی رکھا، دہر بھی رکھا، اور نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بعثت من خیر قرون بنی آدم، مجھے کہا اللہ پاک نے مبعوث فرمایا جو زمانہ بہترین تھا، اس کا مطلب ہے زمانے میں کوئی ڈویژن بھی ہے۔ قرآن مجید نے تیسرا حرف جو اس کے لیے لیا وہ تھا قریہ، مستقر ہونا، قرن ہونا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، پوچھتے ہیں جب وہ سوال کرتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، خطے کو کہتے ہیں۔ یا اللہ پاک نے فرمایا فَمُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر بھی اسی معنی میں آتا ہے، بستی کے لیے، زمانے کے لیے۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس آ گیا قرن، زمانہ۔ اب تین لفظ آ گئے ہیں، دہر بھی ہے، عصر بھی ہے، قرن بھی ہے۔ تو تینوں میں فرق ہے۔ دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، اس کی ابتدا بھی کوئی نہیں، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں، وہ کب سے شروع ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کب تک چلے گا کوئی کسی کو نہیں پتا۔ جتنے بھی اس کے بعد والے زمانے ہیں وہ دہر کے اندر آئیں گے، یہ لامحدود ہے، باقی جتنے بھی آئیں گے وہ محدود ہیں، وہ گنے جا سکتے ہوں گے، وہ چھوٹے ہوں گے، ان کو سمجھا جا سکے گا، ان کو پرکھا جا سکے گا۔ یہ ازل سے لے کر پتہ نہیں کب سے لے کر ابد تک ہے، پتہ نہیں کب تک ہے، کتنی دیر ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے دہر، یہ وہ زمانہ ہے جس کو گنا، پرکھا، سوچا نہیں جا سکتا۔ دوسرا ہے والعصر، عصر وہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے آپ نے نماز عصر کے بارے میں اس وقت کو کہتے ہیں جو وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے۔ عصر کا ادھر نماز کا وقت ہوا، ادھر وہ بڑی جلدی، یعنی سورج اپنے مقام سے نیچے آتے آتے ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے، جلدی گزرنے والا ہوتا ہے، اس مقام کو ہم عصر کہہ دیتے ہیں، وہ زمانہ جلدی گزر جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس کا ترجمہ کیا والعصر، کہ اس زمانے کی بات ہے یا رسول اللہ آپ کا زمانہ تھا جب آپ ظاہری حیات میں موجود تھے، جب آپ اس دنیا میں ظاہراً موجود تھے، یہ وہ زمانہ ہے یا رسول اللہ، وہ تو گزر گیا، چھوٹا تھوڑا زمانہ تھا، اس زمانے پر بھی بات کی جاتی ہے۔ والعصر اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، زمانہ جو جلدی گزر جانے والا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات تیسرا زمانہ قرن۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرنن فقرن، زمانوں پر زمانے گزرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ زمانہ ہے جو ایک ہی جگہ پر بار بار وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت 10 سے 12 سال ہوتا ہے میکسیمم۔ اگر ہم بات کریں تو میکسیمم وقت ٹریول اس کا وہ 10 سے 12 سال تک کا عرصہ ہے۔ یا پھر اگر ہم اس کو قرآن کے عثمانہ کے لیے قریہ پر، تو وہ ہے بستی، مختلف بستیاں تھیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر، اب ذرا اس حدیث مبارکہ کو سمجھیں جس پر آپ نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، پوری روئے زمین پر بنی آدم موجود، مختلف جگہوں پر زمانے گزر رہے ہیں، وقت پہ وقت گزر رہا ہے، بستیاں گزر رہی ہیں، مجھے اللہ نے جس بستی میں رکھا وہ بستی سب سے بہتر تھی۔ وہ بستی وہ تھی جس پر اس وقت دین حنیف پر چلنے والے لوگ بھی موجود تھے، وہ بستی باقی دنیا کی روئے زمین پر بستیاں جو تھی ان سے بہتر تھی۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ پہلا ٹاپک آپ کو پڑھا رہا تھا، بات کر رہا تھا، تو اس پر بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں میرے حسب میں اور میرے نسب میں کوئی بھی شے جو غیر شرعی ہو وہ نہیں گزری ہے، اور میں نیک اور پارسا لوگوں سلکوں سے ہوتا ہوا رحموں کی طرف منتقل ہو کر اب موجود ہوں جہاں میں اب ہوں، میرے خاندان میں کوئی شخص دور جاہلیت پر نہیں رہا۔ تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تو موجود ہی تھی، مگر بستی ہوئے زمین پر اس وقت صرف اور صرف یہی موجود تھی جو سب سے بہتر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا قرن فقرن، زمانے گزر رہے تھے، زمانوں پر زمانے گزرتے گئے، اور مجھے اس بستی میں رکھا گیا جس میں اب میں موجود ہوں، اور وہ سب سے خیر پر ہے، برکت پر موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو حسب و نسب
چونکہ اس پر بھی بات کی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ سیدنا عبداللہ سلام اللہ علیہ تک سارے کا سارا نیکی پر مبنی تھا، اور کسی ایک آپ کے والدین میں سے کسی ایک والد بھی برائی پر نہیں تھا اور غیر شرعی کام نہیں کیا کرتے۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ پاک نے رکھا ہے، سارا معاملہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولادیں گزری، سال گزرتے گئے، اتنا اہتمام کہ آپ کے والدین والدہ ہوں یا والد ہوں، آپ کا داد کا خاندان ہو یا نان کا خاندان ہو، دونوں خاندانوں کو اللہ پاک نے اتنا نیکی پر کیوں رکھا؟ حالانکہ انبیاء تو باقی بھی گزرے ہیں، بڑی بڑی متبرک ہستیاں تھیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑی بڑی اللہ کی متبرک ہستیاں گزری ہیں، مگر ایک ہستی کے لیے اتنا اہتمام کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ سلام اللہ علیہ تک اللہ پاک نے کسی ایک شخص کو یہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ وہ کوئی گمراہی کا کام بھی کر لے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سارے کے سارے نیکی پر ہیں۔ آپ کی والدائیں، آپ کے داد کا خاندان، آپ کا نام کا خاندان، اتنی پلاننگ جو اللہ پاک فرما رہا تھا کس لیے تھی؟ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے نبی کی ولادت ہونی ہے، اس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایسا میں یونیک شخصیت بھیج رہا ہوں، ایسی اعلیٰ اور کامیاب عرفہ شخصیت بھیج رہا ہوں، ایسی کامل شخصیت بھیج رہا ہوں کہ اب میں نے اتنا اس کی ولادت کا اہتمام کیا ہے۔ اور آج آپ کے امتی ہم سے یہ سوال کریں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ جب سے روئے زمین بنی، جب سے کائنات بنی ہے، اللہ پاک نے اتنا اہتمام فرمایا، تو ہم بھی اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور جہاں ایک اور بھی آپ کو میں اسی ضمن میں، کیونکہ آج ربیع الاول کا ماہ بھی ہے، تو اس حوالے سے ایک اور بھی جواب دے دوں، یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ کیسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن، تو لہذا اس دن خوشی منانا یہ مناسب تو نہیں ہے۔ بات سننے میں تو لگتا ہے کہ ٹھیک، مگر اس کا جواب اتنا سا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، اس پر اعتراض نہیں، مگر روئے اس پر صحابہ کرام تھے، اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جا رہی تھی، جو ظاہری زندگی کی آپ کی صحبت تھی نا صحابہ کی، وہ جا رہی تھی، وہ اس صحبت کے جانے پر روئے تھے، وہ نبوت کے جانے پر نہیں روئے تھے۔ نبی تو ان کو پتا تھا کہ اپنا کام مکمل کر کے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کا وہی حکم ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو رسول سے محبت کرو، میرا فضل تلاش کرنا ہے تو رسول کا فضل تلاش کرو، میری اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت کرو۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رسول اللہ نے فرما دیا میں قاسم ہوں، میرے لیے تو جب میں پیدا ہوا تب بھی رسول قاسم تھے، اب بھی رسول قاسم ہے۔ وہ اللہ سے کیا لے رہے ہیں، ہمیں کیا عطا کر رہے ہیں، عطا کرنے والی ذات اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، بانٹنے والی ذات اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لہذا ہمیں تو آپ کی صحبت میسر ہی نہیں آئی۔ جب صحبت میسر ہی نہیں آئی تو صحبت کے چھن جانے پر ہم اس چھن جانے کا دکھ تو نہیں کر رہے، ملی نہیں، اس کی ایک ظاہر دل میں ملال ضرور ہے، لیکن جس طرح سے رسول اللہ کا فیض ہمیں شروع سے مل رہا ہے، آج بھی ویسے ہی مل رہا ہے، ہم اس فیض کے آ جانے کے بعد قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس رحمت اور فضل کے آنے کے بعد خوشی منا رہے، یہ اس کا ایک جواب ہے جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور کے ذاتی شرف و کمال اور حسب و نسب کی فضیلت کے بیان میں یہ عن المطلب ابن ابی وداع، حضرت مطلب بن وداع ابی وداع روایت کرتے ہیں، قال جاء عباس آ جانا حضرت عباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکأنہ سمع شیئا، حضرت عباس حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جال عباس کو حاضر ہوئے، فکأنہ سمع شیئا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات سنی، فکأنہ سمع شیئا، ایسی بات جو ناگوار گزری، ایسی بات
جو ناگوار، میں یہاں سے آپ سے ایک کوشچن کروں گا اور وہ بڑا آپ لوگوں کے لیے بڑا لطیف کوشچن ہے کہ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناگوار بات کو سنا، فقام النبی علی المنبر، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے. من انا، سوال پوچھ رہے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا، تو ہم نے کہا انت رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ آپ پر سلام کی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. قال، آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. ان اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے خلقت کو تخلیق کیا. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، تو اس کے اللہ تعالیٰ نے فرقے بنائے، دو حصوں میں تبدیل کیا. تو فجعلنی، مجھے اس میں سے بہترین میں پیدا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب خلق کو تخلیق کیا تو اللہ پاک نے اس کے جو مختلف حصے بنائے، تو مجھے بہترین یعنی بنی آدم میں، اللہ کی مخلوقات تو بڑی ساری ہیں، تو ان میں سے جو انسان تھے اس میں اللہ پاک نے مجھے رکھا. اور پھر فرمایا ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، پھر اللہ نے اس میں دو فرقے بنائے، پھر اس میں سے جو بہتر تھا اس میں مجھے رکھا. یعنی اللہ نے عرب اور عجم بنائے، اور بہتر کیا تھا عرب، تو مجھے عرب میں رکھ دیا. ثم جعلهم قبائل، پھر اللہ نے اس کے اندر عرب میں قبائل بنائے. فجعلني في خيرهم قبيلة، تو مجھے بہترین قبیلہ میں بھی رکھ دیا. ثم جعلهم بيوتا، پھر اللہ نے بڑے سارے اس کے اندر گھرانے بنائے. تو کیا کیا؟ فجعلني في خيرهم بيتا، مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں رکھا. وخيرهم نفسا، اور میں تم میں سے خیر بہترین ہوں ذاتی شرف اور حسب النسب کے لحاظ سے. اچھا، یہ حدیث مبارکہ کو اگر آپ سنیں تو ذرا اس کو سمجھ، اس سینیریو میں جانے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی اور آپ نے فرمایا، اس میں آپ ملال آیا، طبیعت میں آپ کو اچھا نہ محسوس ہوا، تو آپ نے پوچھا میں کون؟ منبر پر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سامنے بیٹھے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا یعنی آپ اس سے زیادہ کچھ اور سننا چاہ رہے تھے، یہ نہیں سننا چاہ رہے تھے. یہ بات تو حق ہے، برحق ہے، میں جانتا ہوں، آقا کا یہی فرمان تھا. تو پھر فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو پھر خود ہی فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن ابی عبد المطلب ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہوں. اچھا، یہاں سے بھی دو باتیں. پہلا، سوال کس نے کیا؟ سوال کس نے کیا؟ رسول اللہ سے کس نے سوال کیا؟ کس نے کوئی بات کہی جو آپ کو ناگوار گزری، آپ کی طبیعت ملال پر اچھی نہ لگی؟ کسی کافر نے کی ہوگی یا کسی مسلمان نے کی ہوگی. یہی ہو سکتا ہے نا. رسول سے وہ بات کس نے کی ہوگی؟ یا تو کافر نے کی ہوگی یا پھر مسلمان. یہی بات ہے نا، سمپل سی. یا کافر نے بات کی ہے یا مسلمان. اچھا، اگر تو کافر بات کرتا، یہاں پر آپ کو ایک بڑا مزے کا نکتہ بتا رہا ہوں. اگر کافر بات کرتا تو یہ کافی نہیں تھا کہ صحابہ نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں. تو آپ اللہ پہ صحیح گواہی دے رہے ہو. یہی بات اسے بتانی تھی جو کافر تھا. اس کا مطلب ہے بات کسی اور نے بھی شاید کی ہو، اور وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان. اور آپ اس کو یہ جواب دینا چاہ رہے تھے کہ سن لو، اللہ کا رسول تو تم مجھے مان رہے ہو، مگر میں تمہیں اور بھی بات بتا دوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، میں محمد ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اور یہ بات آگے چل کر آپ بتائیں گے کہ آپ اپنے والدین کے نام گن کے بتائیں. میرے تو والدین ہی سارے وہ ہیں جو نیکی پر رہے، جو ہمیشہ حق پر رہے، جن کی طرف سے کبھی غیر شرعی کام ہوا ہی کوئی نہیں، جنہوں نے کوئی غلط کام کبھی زندگی میں کیا ہی کوئی نہیں. میں محمد ہوں، میں بن عبداللہ ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. تو آپ یہاں سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، یہ میں حدیث شریف میں بھی اس کو ثابت کرنے جا رہا ہوں، اپنے اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ پاک معاف فرمائے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہماری طرح یا آپ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، تو رسول نے جواب دے دیا نا نا،
نہ یہ ذہن میں کبھی نہ لانا تم کون ہو. میں محمد ابن عبداللہ ہوں, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. آپ اپنے والدین کا, والد کا نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں, تم کون؟ تو رسول اللہ اس کی تردید بھی کر رہے ہیں کہ ایسا کبھی ذہن میں خیال نہ آئے کہ نہ میں تمہارے جیسا ہوں اور نہ ہی تمہارے بڑے بھائیوں جیسا ہوں, بلکہ میں تو محمد ہوں. اللہ کا رسول ہونا تو یہ تو اللہ نے نواز دیا ہے, لیکن اللہ نے جو مجھے نسبت بھی عطا کی ہے میرے داد کے خاندان سے اور نان کے خاندان سے, وہ بھی تم سے بہت بلند ہے. تو آپ اس کی بھی تردید فرما رہے ہیں صرف اس وجہ سے. اچھا آگے چل کر میں نے آپ سے کہا تھا ایک کوشچن اور اس میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے, ٹھیک ہے, دوسری حدیث مبارکہ ان ربیعہ بن الحارث, حضرت ربیعہ بن الحارث اور حضرت بن عبد المطلب, حضرت ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغ النبی, رسول اللہ کو اطلاع ملی, بات پہنچی آپ کو, کیا پہنچی؟ ان قوما نالوا منه فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ آپ کی ذات پاک پر انگلی اٹھا رہے ہیں, کچھ نازیبا الفاظ کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال میں آگے فغضب رسول اللہ, اس پر غصہ باقاعدہ فرمایا, اور پھر کیا کیا؟ ثم قال, پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ خلقہ, اللہ نے خلق تخلیق کیا, فجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر الفرقتین ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیوتا ثم قال رسول اللہ انا خیرکم قبیلا وخیرکم بیوتا, میں تم میں سے بہترین قبیلے اور بہترین گھرانے والا. یہ بھی اسی ضمن میں آپ نے جو پچھلی حدیث مبارکہ ہے سیم آپ الفاظ دیکھ لیں, وہی الفاظ ہے, صرف راوی بدلے ہیں. الفاظ وہی ہیں کہ آپ نے فرمایا میں بہترین لوگوں میں سے ہوں, بہترین قبیلوں میں سے ہوں, بہترین گھرانوں میں سے ہوں, بہترین انسان دنیا میں اس وقت میں. یہ آپ اس کے حوالے سے بات بتا رہے ہیں. چوتھی حدیث مبارکہ ان عبد المطلب ابن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب, حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس من انا, لوگو میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ, لوگوں نے کہا کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, میں کون ہوں؟ میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں, عبد المطلب کا پوتا ہوں. قال فما سمعناه قط ينتمي قبلها, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی نے یہاں بیان کیا, جان لو اللہ تعالیٰ نے, بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو پیدا فرمایا. اللہ خلق خلقہ فجعلنی من خیرہم خلقی ثم فرقهم فرقتین فجعلنی من خیر الفرقتین ثم جعلهم قبائل فجعلنی من خیرہم قبیلہ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی من خیرہم بیتا وانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا. لوگوں یاد رکھو, میں گھرانے کے اعتبار سے بھی, حسب نسب کے اعتبار سے بھی, اور اپنی ذات کی شخصیت کے اعتبار سے بھی تم میں سے افضل. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات. اب یہ زور کس کے اوپر ہے؟ اس چیز پر نہیں کہ میں کون من انا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, اس پر زور نہیں دے رہے آپ. آپ نے پتا تھا, آپ کو پتا تھا میری امت میں سے ہی لوگ مجھے رسول تو مانیں گے مگر مجھے اپنے جیسا مانیں گے. زور دیا جا رہا ہے نہیں, میں تم جیسا نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. میں تو وہ ہوں کہ جو تم ہو ہی نہیں, لہذا میں تم جیسا بھی نہیں, تمہارے بھائی جیسا بھی نہیں, تمہارے باپ داداؤں جیسا بھی نہیں, میں تو وہ ہستی ہوں. اب وہ بات جو میں نے کہی تھی شروع میں, جب بات کہ سوال کس نے پوچھا ہوگا, کافروں نے یا مسلمانوں, اس کے ضمن میں یہ حدیث مبارک آپ کو جواب دے گی. ان انس بن مالک وان ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہما قال, حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے مروی ہے
راوی ذرا نام سنتے جائیں کتنے ہیں؟ انس بن مالک، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے مروی ہے۔ اچھا کیا مروی ہے؟ قال انہوں نے کہا بلغ النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی، آپ تک وہ بات پہنچی۔ کون سی بات؟ ان رجالا من کندا یزعمون انه منهم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو کندا کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ قبیلے۔ اچھا انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ بنو کندا کے لوگوں نے یہ بات کیوں کی؟ ہمارے لیے اعزاز کی بات کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے علاقے کے معززین، محترم، بڑی قابل شخصیات سے جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک تصویر بھی بنوا لیتے ہیں ساتھ، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس شخصیت کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے، میرا رابطے کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں لوگوں میں ایک خاص قسم کی پذیرائی ملتی ہے، ہمارا بھی مقام بھرنا شروع ہوتا ہے، یار اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو بنو کندا کے لوگوں نے صرف تعلق کے لیے، صرف اس لیے کہ ہمارا مقام بڑھے، اس لیے نہیں کہ آقا کا مقام کم ہو، آقا کا مقام کم کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ ہماری ویلیو بڑھ جائے، لوگوں کو پتا چلے کہ آقا ہمارے قبیلے سے۔ اور آج کا امتی اگر یہ بات کرے کہ حضور میرے جیسے ہیں، تو گویا وہ انڈائریکٹلی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضور کا مقام کم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مقام تو بڑھنے والا ہے ہی نہیں۔ یا یہ کہتے کہ وہ میرے باپ جیسے ہیں، یا یہ کہتے کہ وہ میرے بھائی جیسے ہیں، تو وہ بھائی کا مقام نہیں بڑھا رہا، وہ رسول کا مقام کم کر رہا ہے، اور یہی سب سے بڑی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جواب سنیں، بنو کندا کے لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے، جو یہ سمجھ رہے تھے، جو یہ خیال کر رہے تھے کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، اور خبر پہنچی کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور ان کے قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فقال انما كان يقول ذاك العباس وابو سفيان بن حرب اذا قدم المدينه ليأمن بذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے سنیں، اس طرح عباس اور ابو سفیان بن حرب، یعنی یہ دو شخصیات اور بھی ہیں، بھی کہا کرتے تھے جب وہ مدینہ منورہ آئے کہ رسول ہمارے خاندان سے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کس لیے یہ کہتے تھے؟ حدیث شریف کے لفظ ہیں، اس لیے یہ کہتے تھے کہ انہیں وہاں مدینہ میں پناہ مل جائے۔ رسول کا مقام کم کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ پھر بات کر رہا ہوں، یہ کس لیے ہے؟ ہم اپنا ذاتی فائدہ حاصل کریں، حالانکہ اس پر درگزر فرمایا جا سکتا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سختی سے جواب دیا ہے۔ وہ جواب سنیں۔ اچھا انہوں نے کہا وَإِنَّا لَن تَقِي مِنْ آبَائِنَا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم چونکہ بنو نضر میں سے کنانہ میں سے ہیں، لہذا ہمیں ہمارے خاندان کے جو بزرگ ہیں، جو ہستی ہیں، ان کے ساتھ رہنے دو، وہ رسول اللہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو تاکہ پناہ مل جائے، تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، نہ بنو نضر بن کنانہ، اور ہمیں نضر و کنانہ میں سے ہم اکٹھے ہیں، ہمیں وہاں رہنے دیا جائے۔ قال وخطب رسول اللہ فقال، راوی نے بیان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آپ کا ذرا الفاظ سنیں، انا محمد بن عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، بن عبد المطلب کا پوتا ہوں، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نظام۔ اچھا یہ سارے نام، یہاں سے رک کر میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنے والا ہوں، اسی حدیث سے، اتنی بڑی ہستی اس چیز پر خوشی محسوس کر رہی ہے، اس چیز پر انہیں بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں محمد ہوں، اور آپ اپنے والدین کے نام گن گن کے بتا رہے ہیں، لوگوں سن لو، میں وہ ہوں جس کے والدین میں سے، میرے حسب میں، میرے نسب میں، میرے داد کے خاندان میں، میرے نان کے خاندان میں کبھی کسی نے برائی نہیں کی، کوئی غیر شرعی کام کیا ہی نہیں، ہم نے کوئی غلط کام کبھی کیا ہی نہیں، آپ خوشی سے نام بتا رہے ہیں۔ اور یہاں جو آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو اپنی دوسری پیڑھی تک نہیں جا سکتے، اور آقا فرما رہے ہیں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر
بالندا، آپ اپنے والدین کے نام انگلیوں پر گن کر بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی متبرک ہستیاں تھیں، یہ وہ تھیں جو ہمیشہ نیکی پر قائم رہی، جنہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اور آپ خوشی سے نام بتا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں، میں تو ان کا بھی اولاد ہوں، میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو باہر میں تمہارا نہیں۔ یہ آپ نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ اور آگے کیا ہے، وَمَخْتَلَفَ النَّاسُ فِرْقَتَيْنِ إِلَّا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِي خَيْرِهِمَا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں کے دو گروہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے مجھے بہترین میں رکھا۔ جب بھی دو گروہ بنے تو اللہ نے کہا مجھے رکھا بہترین میں۔ فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيْنِ، یہاں تک کہ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا ہوں۔ یعنی ادھر تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ پر، یہ اسی چیپٹر کے اینڈ پر جب میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا تو میں پھر ان کی سلیکشن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کس طرح سے کی اور یہ کیسی شخصیت تھی، کیسی ہستی تھی، ان پر بھی بات کروں گا۔ یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یہ بڑی خاص شخصیت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان تک میں نیکی پر رہا ہوں اور وہ نیکی پر رہے ہیں۔ فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیہ، اور یہ وہ پہلے چیپٹر والی بات کہ ان میں کوئی بھی غیر شرعی اور دور جاہلیت والا کام نہیں تھا۔ وخرجت من نکاح، اور میں ہمیشہ نکاح سے پیدا ہوتا رہا، اسلامی طریقہ نکاح سے۔ میرے والدین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک سارے کے سارے نکاح پر رہے تھے، اور میں نکاح کے ذریعے متولد ہوتے ہوتے یہاں تک آیا ہوں۔ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ صِفَائِهِ، اور میری جو ولادت میں کسی بدکاری، کسی غیر شرعی کام کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مِنْ لَدُنْ آدم حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَىٰ أَبِي وَأُمِّي فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا۔ حضرت آدم سے لے کر اپنے والدین تک نسل در نسل میں بطریقے نکاح پیدا ہوا، نہ کہ بدکاری سے، بس میں خاندان اور اصل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہترین ہوں، اعلیٰ ہوں، اکمل ہوں، کامل ہوں۔ میں اگر کہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ کائنات ہیں، انہی کے لیے تو کائنات کو بنایا گیا ہے، تو ان جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا صرف بات